ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 مئی 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کا یہ 8واں ایپیسوڈ ہے جو آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران آپ کو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اس ایپیسوڈ کو ہم انٹریکٹیو پروگرام بھی کہتے ہیں۔ قادیان دارالایمان سے جو پروگرام ہم کرتے ہیں، اس میں دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، جن کے ذریعے سے آپ ٹیلی فون کال کر کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولیات موجود ہیں، جن کے ذریعے سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے تاثرات کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کے سوالات کو ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات بھی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بھی جانتے ہیں کہ قادیان دارالایمان سے جو سیریز ہم پیش کرتے ہیں، یہ 8 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز ہوتی ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارا 8واں اور آخری ایپیسوڈ ہے جو قادیان سے اس وقت اس سیریز کے تحت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اس میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان کارناموں کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور گزشتہ 7 ایپیسوڈز ہم نے اسی موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں اس بارے میں کچھ تفاصیل پیش کی ہیں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم دراصل خلافت علی منہاج النبوہ کے متعلق کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ کو خلافت کی عظیم الشان نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے متعلق تفاصیل ہم انشاءاللہ العزیز آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو جماعت احمدیہ کا ہر دن ایک تاریخ ساز دن ہوتا ہے، کیونکہ ہر صبح جماعت احمدیہ کے لیے نئی فتوحات کی بشارتیں لے کر طلوع ہوتی ہے، لیکن 27 مئی وہ تاریخ ساز دن ہے کہ سن 1908 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ کو خلافت علی منہاج النبوہ کے انعام سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے آج جو 21 مئی کا جو ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم خلافت علی منہاج النبوہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب۔ دونوں حضرات ہمارے پینل کے پرانے ممبرز ہیں۔ میں اب دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جماعت احمدیہ نے دنیا کو نہ صرف حقیقی اسلام سے آگاہ کیا، بلکہ وہ عظیم الشان روحانی نظام قیادت بھی عطا فرمایا جس کو اسلامی اصطلاح میں خلافت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت نظام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ یہ انعام انہیں ملتا رہے گا۔ چنانچہ قرون اولیٰ میں یہ نعمت خلافت راشدہ کی صورت میں عطا ہوئی، جو بعد ازاں ملوکیت میں بدلی اور بالآخر بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ خلافت سے محرومی کے نتیجے میں امت مسلمہ
عملاً ہر میدان میں کار مذلت میں گر گئی، ہر بات میں نحوست اور ہر کام میں ہزیمت ان کی مقدر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری زمانہ میں احیاء اسلام کے لیے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے مسیح موعود کو اور امام مہدی کو مبعوث فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے عین موافق آخری زمانے میں بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو مسیح موعود و مہدی موعود کے طور پر مبعوث فرمایا اور امتی نبوت کے منصب پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فائز فرمایا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ ما کانت النبوۃ قط الا طبیعتها خلافہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ وہ نبوت کے بعد ہمیشہ امت میں خلافت کے نظام کو جاری فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے عین موافق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت علی منہاج النبوہ کے انعام سے سرفراز فرمایا ہے۔ ناظرین، نظام خلافت کی برکت سے جماعت احمدیہ کو نیکی کے ہر میدان میں ترقی اور مضبوطی عطا ہوئی ہے۔ جماعت احمدیہ پر خوف کی ہر حالت ہمیشہ امن میں بدلتی رہی ہے۔ آج ساری دنیا میں جماعت احمدیہ محض وہ واحد جماعت ہے جو خلافت کی برکات سے فیض یاب ہے۔ ناظرین، خلافت کا انعام ایک خدا داد انعام ہے۔ انسانی تدبیروں سے اس انعام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ محض خدا تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اپنی قدرت کے ذریعے سے خلافت کے نشان کو یا خلافت کے انعام کو امت محمدیہ میں عطا فرماتا ہے۔ یہ نظام خلافت کا وحدت امت کی نشانی ہے، فتح اور ظفر کی یہ کلید ہے۔ یہ مومنوں کی ایمان اور ان کے ایقان کی ایک نشانی ہے کہ امت میں اللہ تعالیٰ خلافت کے نظام کو جاری فرماتا ہے۔ امت محمدیہ میں خلافت علی منہاج النبوہ کے بابرکت نظام کے قیام کے متعلق سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ نبوت کے نہج پر خلافت کے نظام کو امت محمدیہ میں جاری کرے گا۔ چنانچہ خدائے ذوالمنن کا جماعت احمدیہ پر یہ عظیم الشان احسان ہے کہ اس نے جماعت احمدیہ کو خلافت کی یہ نعمت عطا فرمائی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ 72 فرقوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اس نعمت کے لیے انتخاب فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت احمدیہ اس انعام کی مستحق اور صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ بس یہ وہ عظیم الشان پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں خلافت کے قیام کے ذریعے سے دنیا کو عطا فرمایا ہے کہ اے وہ لوگو، اگر تم حصار عافیت کے متلاشی ہو تو یقیناً جان لو، اور تم اگر امن اور سلامتی اور سکون کے متلاشی ہو تو یقیناً جان لو کہ خلافت احمدیہ کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ امن اور سکون اور سلامتی عطا کرے گا، اور تمہاری زندگی ایک حقیقی زندگی ہو جائے گی، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قرب کا تعلق پیدا ہوگا۔ اور آج کے زمانے میں خلافت کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں ہی دراصل انسان روحانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کر سکتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں پروگرام کی طرف جانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں ہمارے ویورز کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ خلافت علی منہاج النبوہ کے موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنس آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت ناظرین آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کہ امت محمدیہ میں خلافت کی کیا ضرورت ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام جو دنیا میں اصلاح خلق کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مخلوق کا رشتہ قائم کرنے کے لیے آتے ہیں،
وہ بہرحال چونکہ انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ان کی ایک عمر محدود ہوتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اپنے قائم کردہ جماعت کے آخر تک نبی کا سلسلہ قائم رہے، کیونکہ تاریخ انبیاء سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان ایک محدود عمر لے کر آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اور بعد ازاں اس کی جماعت کو سنبھالنے کے لیے ایک ایسا نظام بہرحال موجود ہونا چاہیے جو نبی کے کام کو مکمل کرنے کا باعث بنے۔ تو چنانچہ ہم اسی واسطے کہتے ہیں کہ خلافت کا جو وجود ہے یہ دراصل نبوت کا تتمہ ہے، اور جیسا کہ طارق صاحب نے ذکر کیا، کنز العمال کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کانت نبوت قط الا طبیعتها خلافت، کہ جب بھی کبھی نبوت آئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور اور مرسل آیا ہے تو اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ ضرور قائم ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا جو بظاہر ادھورا کام نظر آتا ہے اس کی تکمیل کی جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ نبوت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، اور حالات ایسے بن گئے تھے کہ سوائے مدینہ اور مکہ اور طائف، یہ تین بڑے شہر ایسے تھے جن کے اندر ابھی ایسی کوئی سوزش یا ایسی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جس کو ارتداد کہا جا سکے یا جس کو بد نظمی کہا جا سکے۔ لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی عرب کے شہر تھے، بڑے مشہور شہر تھے، چاہے وہ یمن ہو جہاں پر کہ مسلمہ کذاب کا بھی اور اسود انسی کا دورہ رہا، اور اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر کچھ بگاڑ آنے شروع ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ حجاز کے مختلف شہروں میں ہر طرح سے ایک بغاوت کی لہر چلی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تو فوری طور پر تمام شہروں میں پھیل گئی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ اب تو یہ جماعت اب ختم ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے بعضوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ قائم کیا۔ اب دیکھیے کہ عام طور پر احادیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر بڑے رقیق القلب تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آپ کی آواز بھرا جاتی تھی، رقت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد ابوبکر کو خلیفہ بناؤں، تو ان کو ذرا خیال گزرا کہ وہ بڑے رقیق القلب ہیں، کس طرح سے سنبھال پائیں گے۔ تو بعد میں پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو چاہا تھا کہ ابوبکر کی خلافت کا میں لکھ دوں، لیکن اللہ تعالیٰ ابوبکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوگا، اور لوگ بھی ابوبکر کے سوا اور کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ تاریخ میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ جس شخص کو رقیق القلب اور بڑا نرم اور بات بات پر جو ہے آواز بھرا جانے کا اس کو سمجھا جاتا تھا، آخر کار جب ان کو خلافت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تو ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ جب ارتداد کا زمانہ زوروں پر تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ پہ دیتا تھا اور اب وہ اس کا انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، اور بڑی مضبوطی سے آپ اس پر قائم ہو گئے۔ اور پھر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک لشکر مرتب کیا تھا جو کہ روم شام کی طرف جانے والا تھا، جو عیسائیوں سے لڑائی ان کی ہونی تھی، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جنگ موتا جو ہوئی ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ جو اسامہ کے والد تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی سپاہ سالاری میں ایک لشکر مرتب کیا تھا جو رومیوں سے لڑائی کے لیے گیا تھا۔ وہاں پر حضور نے فرمایا تھا، یہ جنگ موتا بڑی مشہور ہے
کہ اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی کمان جو ہے جعفر بن ابی طالب سنبھالیں گے، جعفر بن ابی طالب اگر شہید ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ اس کی کمان سنبھالیں گے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو پھر لشکر جس کو چاہے اپنا سپہ سالار مقرر کر لے۔ چنانچہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ایسے ہی ہوا تھا۔ تو یہ خیر میں اس تفصیل میں اب جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ لشکر جب آخرکار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں جب یہ لشکر لڑا اور تو یہ پھر سپاہی سارے کے سارے بھاگ گئے رومی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے، رومی چونکہ پھر اپنی جمعیت اکٹھا کر رہے تھے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، حالانکہ آپ بالکل 17 سال کی عمر میں تھے، بعض لوگوں نے سمجھا بھی کہ کوئی بزرگ آدمی ہونا چاہیے، بعضوں نے کہا حضرت عمر کو جو ہے کمان دینی چاہیے، حضرت عمر کو بھی حضرت ابو بکر نے ان کے ماتحت رکھا تھا۔ تو آخرکار حضرت اسامہ نے ہی کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ کوئی تو بڑے آدمی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، لہذا عمر کو آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو ان کے کہنے پر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ لشکر نہ بھیجیں، اس واسطے کہ بڑی ارتداد کی لہریں دوڑی ہوئی ہیں، لوگ بغاوت پر اتر آئے ہوئے ہیں، کہ حملہ ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ شخص جس کو نرم دل کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر مدینے پر کوئی سارا مدینہ خالی ہو جائے، درندے یہاں پر گھس آئیں اور ہماری لاشوں کو گھسیٹتے پھریں گے، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ اس لشکر کو جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیا تھا میں اس کو روکوں، لہٰذا یہ لشکر گیا۔ اس کا دیکھیے ڈبل اثر ہوا۔ ایک تو یہ کہ لوگ ارتداد کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدینہ پر ہم حملہ کر کے جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر جو ہے یہاں سے نکل گیا ہے اور مقابلہ کس سے کرنا جا رہا ہے، روم کے عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ان کے دلوں کے اندر ہیبت پیدا ہوگی کہ اتنا بڑا لشکر جو باہر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر بھی ضرور ان کی کمک موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب قائم کر دیا کہ جو قبائل ارتداد اختیار کر رہے تھے آہستہ آہستہ وہ سب کے سب پھر اسلام میں آ گئے۔ تو بات یہی ہے کہ نبی کا جو کام ادھورا رہ جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ اب ادھورا رہ گیا، حالانکہ ادھورا نہیں ہوتا، لیکن اس کی تکمیل کا آگے راستہ کھلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک نبی چونکہ انسان کی محدود عمر کے تحت آتا ہے، اس کے کام کو بڑھانے کے لیے خلافت کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، اور جو ایسا نظام ہو کہ نبوت کا تتمہ سمجھا جائے اور اس پر بھی وہی برکات نازل ہوتی رہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ویسی مدد حاصل رہے اور نصرت حاصل رہے جیسا کہ نبی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر یہ سارا نظارہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے منتشر ہوتے ہوئے افراد کو پھر ایک ہاتھ پر متحد کر دیا۔ تو یہ ضرورت ہے جو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ سورۃ النور کی آیت 56 ہے۔ تو یہ مشہور آیت استخلاف کے رنگ میں تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ جب تک قوم بجا لاتی رہے گی اور اس کے اندر یہ صفت موجود رہے گی کہ ایمان بالخلافت بھی ہو اور ایمان باللہ بھی ہو، اور پھر یہ کہ اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ سے خلافت اٹھ گئی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ ایمان بالخلافت اٹھ گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ ان کے اندر نہیں رہے، جیسا کہ آج کل ہم مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں، 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہر ایک کلو حزب بما لدیہم فرحون والی بات ہو گئی کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو صداقت پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو جہنمی قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کافر قرار دیتا ہے، فتوے موجود ہیں۔ تو خیر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،
کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں جانشین بنائے گا. کیسے جانشین بنائے گا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے لوگوں میں انبیاء کی تاریخ دیکھ لو، ان کے بعد خلیفہ ہوتے رہے ہیں. جیسا کہ حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پطرس کا ذکر آتا ہے، وہ ہوئے، اور اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، آپ نے بھی الوصیت میں بڑے واضح رنگ میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ دوسری قدرت ضرور ظاہر کرے گا. چنانچہ الوصیت میں آپ نے فرمایا شروع سے قدیم سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ 2 قدرتیں ظاہر کیا کرتا ہے، ایک اپنے نبی اور مامور من اللہ کے ذریعے سے، اور دوسری قدرت اس کی وفات کے بعد پھر اسی طرح جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایک بے وقت وفات سمجھی گئی، ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری قدرت کا نمونہ دکھایا. اور یہ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھیے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات 26 مئی 1908 کو ہوئی ہے، 1908 کے 27 مئی کو پھر آپ کا جسد یہاں جب قادیان میں لایا گیا ہے تو بالاتفاق صدر انجمن کے تمام ممبران نے، مولوی محمد علی صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب جنہوں نے اعلان کیا، خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جملہ افراد نے، پھر 1200 سے زائد اس وقت قادیان میں موجود جو لوگ تھے، ان سب نے بالاتفاق اس بات پر کا اتفاق کیا کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب کو خلیفہ منتخب کیا جائے. اور پھر یہ بات بھی دیکھیے کہ بالاتفاق آپ نے نہ صرف یہ کہ خاندان مسیح موعود علیہ السلام، صحابہ اکرام جو اس وقت موجود تھے، صدر انجمن کے تمام ممبران، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وصایا جو کہ آپ نے الوصیت میں ذکر کی ہیں، اس کے مطابق ہم حضرت مولانا نور الدین صاحب کو خلیفہ منتخب کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ خلیفہ اول کے انتخاب پر پوری قوم متفق تھی اس وقت، چاہے وہ خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے افراد ہوں، صدر انجمن کے ممبران ہوں، ان کے صدر ہوں یا سیکریٹری ہوں، یا اسی طرح سے الوصیت کا جو نظام مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کے مطابق سارا انتخاب عمل میں آیا. لیکن بدقسمتی ہے کہ خلافت ثانیہ کا جب دور آیا ہے تو یہی افراد جنہوں نے متفقہ طور پر خلافت اولیٰ کا انتخاب کیا تھا وہ پھر خلافت ثانیہ سے منکر ہو گئے. تو خیر یہ الگ بات ہے. تو بہرحال قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے انبیاء کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری کیا، امت محمدیہ میں بھی یہ خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی مشہور آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اس میں جہاں قرآن مجید مراد لیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مراد لیا جاتا ہے، اسلام مراد لیا جاتا ہے. مفسرین نے بہت سارے پہلو لیے ہیں، لیکن اس میں ساتھ ایک خاص مفسر نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ دراصل خلافت کا وجود ہے. کہ کیوں؟ کہ نبی کی وفات کے بعد خلافت کا جب وجود قائم ہو جاتا ہے تو اس کو پھر مضبوطی سے پکڑو. کیوں؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس میں تمہاری اجتماعیت اور وحدت اس کے اندر مخفی ہے. اور اگر تم اس کو انتخاب نہ کرو گے، حبل اللہ کو مضبوطی سے نہ پکڑو گے تو کیا ہوگا؟ افتراق پیدا ہو جائے گا. چنانچہ امت محمدیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ افتراق پیدا ہوا خلافت کے انقطاع کے بعد. اب دیکھیے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا وجود رہا، اور یہ بھی آن وسلم کی پیشگوئی تھی کہ 30 سال تک یہ خلافت راشدہ کا وجود رہے گا. اور آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کی تم پیروی کرو اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین جو آئیں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کی تم نے پیروی کرنی ہے. اب یہ تو نہیں کہ 30 سال کے بعد پھر وہ پیروی ختم ہو جائے گی. یہ ٹھیک ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، لیکن نام تو خلافت کا باقی رہا. تو اس لحاظ سے جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر خلافت ملوکیت میں حضرت امیر معاویہ کے ذریعے سے چلی، اور پھر الگ بات ہے، وہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کی تھی. یہ خیر یہ بڑے لمبے قصے ہیں. تو اس لحاظ سے جب ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیشگوئی تھی. حضور نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے
کہ مسند احمد بن حنبل میں مذکور ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج نبوت قائم کرے گا، جب تک اللہ چاہے گا اس کو قائم رکھے گا، پھر اس کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملوکن عاظن ہوں گے، ایسے بادشاہ ہوں گے جو بڑے قتل و غارت کرنے والے اور بات بات پر جو ہے وہ سزائیں دینے والے ہوں گے۔ تو کاٹنے والی بادشاہ سے مراد یہی ہے کہ بڑے ظالم بادشاہت ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر ملوک جبریہ ہوں گے، ظالم بادشاہت کا دور گزرے گا، اور گویا کہ وہ خلافت کو یا حکومت کو اپنی جاگیر سمجھیں گے، بیت المال کو اپنا ورثہ سمجھیں گے۔ اس لحاظ سے تاریخ یہی بتاتی ہے۔ چنانچہ ملوک اعزا اور جو کاٹنے والے بادشاہت تھے، پھر ملوک جبریہ تھے، ظالم بادشاہ تھے، ان کا دور جب گزرا، پھر آن وسلم نے فرمایا ثم تکون الخلافت علی منہاج نبوت، پھر اللہ تعالیٰ ان تمام ادوار کے خاتمے کے بعد پھر نبوت علی منہاج نبوت، خلافت علی منہاج نبوت کو اللہ تعالیٰ قائم فرما دے گا۔ ثم سکتا، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، پھر کسی انقلاب کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اب خلافت راشدہ جو خلافت علی منہاج نبوت جو دور آخر میں ہونے والی تھی، اس کے بارے میں فرمایا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرے گا کہ وہ خلافت آخر تک چلتی چلی جائے گی، اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ ہی کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ باتیں کرتے تھے تو لوگ فتوحات کے بارے میں پوچھتے تھے، بہت ساری باتیں خوشخبریوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف جو فتنہ اور فساد ہے اس کے بارے میں پوچھتا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، انہوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ امن و امان کا جو دور گزرے گا، خلافت کا جو دور گزرے گا، اس کے بعد پھر کوئی فساد کا دور بھی آئے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ پھر فساد پر مبنی مصالحت کا دور آئے گا اور جماعت گروہ بندی کا شکار ہو جائے گی۔ بس اگر اس وقت کوئی اللہ عز و جل کا خلیفہ زمین میں موجود ہو اور تجھے پیٹھ پر مارے اور تیرا مال بھی لے لے تو اس کی سننا اور اس کی اطاعت کرنا، مطلب یہ کہ ہر طرح اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا۔ اور فرمایا اور اگر کوئی نہ ہو تو مر جانا اسی حالت میں کہ تو درخت کے تنے سے چمٹا ہوا ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے سب سے الگ ہو جانا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ذکر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَأَلْزِمْهُ، کہ اس زمانے میں جب فتنہ و فساد ہوگا، اگر کوئی خلیفۃ اللہ تجھے نظر آئے تو کیا کرنا؟ تو اس کے ساتھ چمٹ جانا، اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لینا۔ وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، چاہے تیرا جسم نوچا جائے، تیرا مال لوٹ لیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے بیان کی۔ تو مطلب یہ تھا کہ خلافت کے بغیر امت محمدیہ کی زندگی اور اس کا اتحاد اور اس کی وحدت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو لہٰذا احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد ایسا نظام خلافت کا ضرور ہونا چاہیے جیسا کہ خلافت راشدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی مضبوطی عطا کی کہ ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ تمام دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو یہ ایک ایسی طاقت تھی جس کی عظمت کو دراصل مسلمانوں نے سمجھا نہیں، بعد میں پھر یہ ملوکیت میں تبدیل ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی بہرحال، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جیسا کہ آن وسلم نے فرمایا ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریق پر خلافت پھر قائم ہو جائے گی۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث کر کے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیں ایک لمبا عرصہ مسلمانوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تقسیم ملک سے پہلے مسلمانوں کے اندر بڑا اضطراب پیدا ہوا کہ ترکی میں جو شاہ عبد الحمید کے وقت میں خلافت برائے نام ہی صحیح لیکن خلافت عثمانیہ قائم تھی، لیکن انگریزوں کے ذریعے سے اور کمال اتاترک نے جو انقلاب پیدا کیا ترکی میں، اس کے نتیجے میں وہ رسمی جو خلافت چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔
اب اس میں دیکھیے کہ یہاں پر ایک تحریک چلی، علماء نے کہا کہ خلافت کو قائم کرنا چاہیے، یہ بڑا مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ تھا، وحدت قائم کرنے کا ذریعہ تھا، سب کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کا ذریعہ تھا۔ لیکن جب رسمی خلافت بھی ختم ہو گئی ہے تو تحریک اٹھی کہ بھئی یہاں پر انگریزوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کا کوئی سامان خریدنا نہیں ہے، اور سب نے کہا کہ افغانستان میں جا کے ترکی کی حکومت کے ذریعے سے ہم دوبارہ خلافت قائم کریں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ آخرکار مسلمان لٹا کے آ گئے اور بہت ساری بربادی ہوئی، ایک بڑا تاریخی المیہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر بڑی سرتور کوشش کی، ہر جگہ پر مسلمانوں نے بڑی تنظیمیں قائم کی، کوئی اب حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی ہمارا ملک چونکہ اسلامی ملک ہے، یہاں سے خلافت قائم ہونی چاہیے، جو سربراہ ہو اس کو خلیفہ کا مقام دیا جائے۔ لیکن کیا دیا جا سکا؟ نہیں ہو سکا۔ پھر ایک زمانہ تھا کہ شاہ فیصل کو خلیفہ بنانے کی تجویزیں ہو رہی تھی، اور حتیٰ کہ شاہ فیصل نے ترکی سے اور دوسری جگہوں سے وہ جو تبرکات دولت عثمانیہ کے وقت میں وہاں سے مدینے سے لے جائی گئی تھی، وہ ان کا مطالبہ کیا کہ ہم یہاں پر خلافت اسلامیہ قائم کرنے والے ہیں، لہٰذا یہ ہمیں تبرکات واپس کیے جائیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم نہیں رکھا، اس کے بھتیجے نے اس کو اڑا دیا تھا۔ تو پھر اس کے علاوہ بہت ساری تنظیمیں نکلیں۔ تو بہرحال یہ کسی تنظیم کا کام نہیں ہے، کسی جمعیت کا کام نہیں ہے، کسی حکومت کا کام نہیں ہے کہ خلافت قائم کرے۔ اب یہ دیکھیے ابو بکر بغدادی، انہوں نے کہا کہ میں دولت اسلامیہ قائم کر رہا ہوں، خلافت قائم۔ ارے بھئی خلافت کون سی قائم کی؟ خلافت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کی تمکنت ادا کرے گا۔ تمکنت کہاں؟ تو قتل و غارت شروع ہوگی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، امن قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بغدادی نے جو حکومت قائم کر دی ہے اور اس کے ذریعے سے قتل و غارت شروع ہو گیا، امن و امان تو جاتا رہا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا کہاں قائم ہوا؟ ہاں، اگر امن قائم کرنے کی کوئی تنظیم کام کر رہی ہے، وہ خلافت احمدیہ کام کر رہی ہے۔ تو بہرحال بھائیو، بات اصل میں یہی ہے کہ قرآن مجید پر آپ غور کر لیں، اور اسی طرح سے احادیث پر آپ غور کر لیں، تاریخ اسلام پر آپ غور کر لیں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب تک امت مسلمہ میں خلافت علی منہاج نبوت قائم نہیں ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے، تب تک نہ مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، نہ امت واحدہ بن سکتے ہیں، نہ ان کے اندر وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ شرک وغیرہ کے جو رسوم چلی آ رہی ہیں، قبروں پر سجدے کر رہے ہیں، ہر جگہ بدعتوں میں مبتلا ہیں، یہ ساری لعنتیں تو اسی وقت دور ہو سکتی ہیں جبکہ خلافت کے ہاتھ پر یہ مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وسیلہ پیدا کر دیا ہے۔ ہم ببانگ دہل تمام دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس زمانے میں دیکھیے کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے جس خلافت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے خلافت علی منہاج نبوت قائم کر دی، اور واقعی اس کے ذریعے سے وہ استحکام پیدا ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ امن قائم ہو رہا ہے، خوف تبدیل ہو رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کو مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی گئیں، سر توڑ کوششیں کی گئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ناخنوں تک زور لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، اور جماعت کا ساتھ دیا، مسیح موعود کا ساتھ دیا، ان کے خلفاء کا ساتھ دیا۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں نے بہت سارے حوالے بھی آپ کو سنائے تھے کہ جیسے مولانا مودودی بھی کہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کے سامان جو ہے غیب سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور دیکھیے کہ ہم جس کو جھوٹی نبوت کہتے ہیں ان کو تو کامیابیاں مل رہی ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے دار ہیں ان کو ناکامیاں مل رہی ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خدا کا ہاتھ خلیفہ پر ہے، ید اللہ فوق الجماعت۔ جماعت تو ہم کہتے ہی اسی ہیں جس کا ایک واجب الاطاعت امام موجود ہو۔ تو الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں کی تھی وہ پوری ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں آج دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کے اندر جو وحدت پیدا ہوئی ہے، جماعت احمدیہ کے اندر جو تبلیغ اسلام کا جذبہ پیدا ہوا ہے، ساری دنیا میں جو مساجد تعمیر ہو رہی ہیں،
مدارس قائم ہو رہے ہیں، ہسپتال قائم کیے جا رہے ہیں، لوگوں سے ہمدردی کی جا رہی ہے، لوگوں کا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک سے ہمدردی کرنا جماعت احمدیہ کا ہر فرد اپنا دھرم سمجھتا ہے اور اپنا ایمان سمجھتا ہے کہ چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ان سب سے ہمارا سلوک محبت کا سلوک ہونا چاہیے۔ تو یہ کس نے ہمیں تعلیم دی؟ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا، خلفائے احمدیت نے ہمیں سکھایا۔ تو بات اصل یہی ہے کہ قرآن مجید، احادیث اور تاریخ اسلام سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا تب تک مسلمان متحد نہیں ہو سکتے۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خلافت علی منہاج نبوت جو قائم کر دی ہے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے، مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے، سو اللہ تعالیٰ وہ انقلابات دکھاتا چلا آ رہا ہے کہ کس طرح 1908 سے لے کر آج تک دیکھیے لوگوں نے کوشش کی کہ اس جماعت کو مٹا دیا جائے، نابود کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قدر اس کو فتوحات عطا کی ہیں۔ 207 سے زائد ممالک میں اللہ تعالیٰ نے مضبوط مشن اس کے قائم کیے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ملک میں جا کر کس طرح سے تبلیغ اسلام بھی کر رہے ہیں، مساجد کے افتتاح بھی کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ جمعہ بھی آپ نے دیکھا سویڈن کی مسجد کا بھی آپ نے مالمو میں افتتاح کیا تھا، اور گزشتہ جمعہ میں انہوں نے گوٹن مارگ یہ سویڈن کی ایک اور مسجد میں آپ نے خطبہ دیا۔ تو دورہ آپ کر رہے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام جماعت کو متحد کس نے کیا ہے؟ خلافت نے کیا۔ آج برملا طور پر لوگ کہتے ہیں، میں ایک دو حوالے آپ کے سامنے پڑھ کے اپنا بیان ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کس طرح سے احساس ہے کہ اگر خلافت علی منہاج نبوت قائم نہیں ہوئی ہے تو مسلمانوں کا تشدد اور افتراق کیا ہے۔ دو حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی بڑے مشہور عالم گزرے ہیں اور مفسر قرآن بھی یہ تھے، اور یہ صدق جدید اخبار نکالا کرتے تھے لکھنؤ سے۔ 1 مارچ 1974 کا یہ حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، اتنے تفرق اور تشدد کے باوجود کبھی کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ عراق کا منہ کدھر اور شام کا رخ کس طرف ہے، مصر کدھر اور حجاز کدھر، یمن کی منزل کون سی ہے اور لبنان کی کون سی۔ ایک خلافت اسلامیہ آج ہوتی تو اتنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں آج مملکت اسلامیہ کیوں تقسیم در تقسیم ہوتی۔ ترک اور دوسرے فرمانروا آج تک تنسیخ خلافت کی سزا بھگت رہے ہیں، اور خلافت کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی قومیتوں کا جو افسوس شیطان نے کان میں پھونک دیا ہے وہ دماغوں سے نہیں نکالتے۔ تو یہ محسوس کرتے ہیں سارے۔ پھر یہ دیکھیے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جنہوں نے قادیانیت کتاب بھی لکھی ہے، وہ 15ویں صدی میں عالم اسلام کے 10 نکاتی پروگرام میں انہوں نے لکھا۔ یہ تعمیر حیات اخبار لکھنؤ کا حوالہ ہے 25 اگست 1988 کا۔ وہ کہتے ہیں، اسی کے ساتھ عالم اسلام میں ایک ایسی مرکزی قیادت کے عالم وجود میں آنے کی فکر و سعی جو شورائیت کے اسلامی اصول اور تعاون علی البر والتقوی کی بنیاد قائم ہو۔ شورائیت سے مراد ہے مجلس شورا کا قیام۔ وہ کہتے ہیں، اور اپنی اس کوتاہی اور محرومی سے کم تعاسف اور ندامت کہ اس وقت عالم اسلام خلافت کے اس ضروری ادارے اور اس مبارک نظام سے محروم ہے جس کے قیام کے مسلمان مکلف بنائے گئے تھے، اور جس سے محرومی کا جرمانہ وہ مختلف شکلوں میں ادا کر رہے ہیں۔ احساس ہے سب کو کہ خلافت کے بغیر ہم نہ تو متحد ہو رہے ہیں بلکہ بہت ساری محرومیوں کا شکار ہو گئے ہیں، تفرق اور تشدد کا شکار ہو گئے ہیں، ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام کو متحد کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اب انشاءاللہ تعالی خلافت احمدیہ کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھ آئے کہ اس وقت اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر مضبوطی قائم ہو، ان کے اندر اتحاد قائم ہو، امت واحدہ ان کو بننا چاہیے، تو لازمی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت کے ساتھ چمٹ جانا چاہیے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر خلیفۃ اللہ کو اس زمانے میں اگر تم دیکھو تو ان کے ساتھ چمٹ جانا، ان کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کر لینا، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھ آ جائے۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا، آپ نے تفصیلی جواب دیا ہے ہمارے پروگرام کے سوال کا۔ اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالر سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہاراشٹر انڈیا سے، ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم نور الدین صاحب، ان کو سب سے پہلے ہم موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نور الدین صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں مصعب، میرا سوال یہ ہے مصعب، کل مرغہ 14 شعبان کو غیر احمدی حضرات شب برات مناتے ہیں. سنت نبوی اور احادیثوں میں کہاں اس کا ثبوت جو ہے کہاں ملتا ہے، اور شب برات کا فلسفہ کیا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے کتابوں میں شب برات کا تعلق کہیں اس کا ذکر بھی ہے، تفصیل سے روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. مولانا طاہر مجیب لون صاحب سے درخواست ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات کے تعلق سے ان کا سوال تھا. جہاں تک قرآن و حدیث کا سوال ہے، اس قرآن میں یا احادیث میں یا سنت نبوی سے شب برات کا ذکر تو ہم نے نہیں پڑھا ہے کبھی کہ شب برات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی منائی ہو، یا جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں جہاں تک میرا علم ہے کہیں اس کا ذکر نہیں آیا کہ اس کو منانا چاہیے یا اس کی کوئی افضلیت بیان ہوئی ہو. اس تعلق میں اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں تو ہمیں ایک رہنمائی قرآن مجید سے ملتی ہے. قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے. شب برات کا تو نہیں، لیکن لیلۃ القدر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور یہ رات، یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو خیر من الف شہر، 40 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یہ رات 40 مہینوں کا جو ذکر اس میں آتا ہے، یہ تقریباً ایک انسان کی جو دنیا کی عمر ہوتی ہے اس کے برابر یہ عرصہ بنتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ پیغام ہمیں دیا کہ انسان کی پوری زندگی سے بہتر یہ ایک رات ہوتی ہے. اب اس رات کے بارے میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں بھی معین نہیں کیا کہ یہ کون سی رات ہے. لیلۃ القدر کے بہت سارے مفاہیم ہیں. بہرحال ایک مفہوم اس میں یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات کو لیلۃ القدر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں معین رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، بلکہ اس تعلق سے آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتانے کے لیے باہر نکلے کہ وہ بتائیں کہ یہ کون سی معین رات ہے جس کو لیلۃ القدر کا قرار دیا گیا ہے. لیکن جب باہر آئے تو دیکھا کہ 2 صحابہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ بھول گئے کہ وہ کون سی رات ہے. اور غالباً یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ یہ معین کر کے امت کو نہیں بتانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ ان کو معین کر کے یہ پتہ لگے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ہدایت دی کہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈا کرو. چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، تہجد کا اہتمام ہوتا ہے. ابھی رمضان المبارک انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آنے والا ہے. تو اس رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اس کی طاق راتوں میں خاص طور پر جو مومنین ہوتے ہیں خاص عبادات بجا لاتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس رات کا ذکر ہے وہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس لیلۃ القدر کی رات کو بھی معین نہیں کیا گیا کہ فلاں تاریخ کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جب اتنی عظیم الشان رات جس کے بہت سارے فضائل قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، احادیث میں اس کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں، جب اس کا ذکر نہیں ہے تو شب برات کا تو اگر ہے بھی کہیں ہونا بھی چاہیے تھا تو اس کے نیچے نیچے ہونا چاہیے تھا. جب ایک افضل چیز کا ذکر کہیں نہیں آیا معین کر کے تو پھر اس سے کم تر چیز کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ قرآن مجید میں یا احادیث میں یا سنت نبوی میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کسی معین رات کو خاص طور پہ منایا ہو اور اس کا نام شب برات رکھا. لندن سے ہمارے ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد عبدالرشید صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد عبدالرشید صاحب. ہاں جی بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عبدالرشید بول رہا ہوں جی. آج اس کا سوال یہ ہے جی، سورۃ جمعہ آیت نمبر 10 سے نماز جمعہ کی اہمیت کا علم ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں اپنی 7 صفات بیان فرمائی ہیں: مالک، قدوس، عزیز، حکیم، عظیم، علیم اور رزاق۔ پھر اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں آخرین منہم لما یعلقو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی اہمیت کا ذکر ہے۔ واللہ خیر ماکرین، برائے کرم ان دونوں پہلوؤں پر روشنی فرما دیں، نیز یہ بھی فرما دیں کہ حضرت سلیمان فارسی کی زندگی پر بھی کچھ روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے کہ کس طرح ہمارے حضرت مسیح موعود کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جزاکم اللہ واسن الجزا۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست۔ محترم رشید صاحب السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ اس تعلق سے ہم تو کئی ایپیسوڈوں میں اس کا ذکر کرتے رہے ہیں، بار بار اس کا ذکر ہوتا رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر خاص طور پر بیان فرمایا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحق بہم، دراصل یہ عطف ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت کا ذکر اس میں آیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر فائز فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کتاب بھی ان کو سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں بھی ان کو سکھاتا ہے، ان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داریاں قرار دی گئی تھیں، اور اس کے مطابق آپ نے صحابہ کو واقعی اس رنگ میں تیار کیا کہ خود آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو گویا کہ آپ کو اپنی تربیت پر اتنا یقین تھا کہ میں نے ان کو جس رنگ میں ڈھالنا چاہا یہ ڈھل چکے ہیں، اور واقعی دنیا نے دیکھا کہ یہ آپ کا ایک ایسا معجزہ تھا کہ اور کسی نے ایسا معجزہ نہیں دکھایا کہ وہ قوم جو گناہوں میں ملوث تھی، ہر قسم کے گناہوں میں ملوث تھی، وہ آخر میں ایسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کرنے والے پرندے بن گئے۔ وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی واسطے فرمایا کہ صادفتہم قوما کروث ذلۃ، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی قوم کو اتنی گری ہوئی حالت میں دیکھا جیسا کہ لد اور گوبر ہوا کرتے ہیں، اتنی بری حالت تھی ان کی۔ فجعلتہم کصبیکۃ الاقیانی، پھر آپ کے تربیت میں آنے کے نتیجے میں ان کے اندر ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ وہ سونے کی ڈلیاں بن گئے۔ کہاں تو یہ کہ لد کے گولے تھے اور کہاں یہ کہ سونے کی ڈلیاں وہ بن گئے۔ تو یہ انقلاب پہلے زمانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آخرین میں بھی دوسری قوم میں بھی ہوگی جو ابھی تک آپ سے نہیں ملی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ آخرین آخر ہیں کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ آخرین کون ہیں؟ حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب آپ کو سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ آخرین کون ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اظہار فرما دیا تھا۔ تو اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ تم پوچھتے ہو کہ آخرین کون ہیں، تو دیکھو یہ سلمان فارسی ہیں، ان کی قوم میں سے ایسا شخص پیدا ہوگا جو ایمان اگر ثریا پر بھی گیا ہوا ہوگا تو وہ ایمان کو ثریا ستارے سے بھی واپس لائے گا۔ تو دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جب ہوئی ہے، مسلمان قوموں کی حالت کیا تھی؟ ہر طرف سے ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ وہ کہتے کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اور علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو یہ حالت تھی، اور بہت سارے حوالے اس میں اس تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال مسلمانوں کی بگڑی ہوئی حالت ہر مسلمان عالم اور شاعر ہر ایک کو محسوس ہو رہی تھی کہ واقعی مسلمان اب بگڑ چکے ہیں، اب مسیح موعود ہی آئے گا تو ان کو سنبھال پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انکشاف فرمایا کہ مسیح موعود جو آئے گا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل ہوگا، آپ کا گویا کہ ذل ہوگا آخرین میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ثانیہ کا ذکر ہے، یہ مسیح موعود اور امام مہدی کی آمد ہے۔ اور اسی کے ذریعے سے آپ نے فرمایا، تو حضرت سلمان فارسی کا پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کہ لوگ اس وقت یہ کہیں گے کہ امام مہدی نے یا مسیح موعود نے جو ہے وہ قریش سے آنا ہے، بنو فاطمہ میں سے آنا ہے یا عرب میں سے آنا ہے۔ یہ تمام باتوں کی تردید آپ نے فرما دی کہ نہ وہ بنو فاطمہ میں سے ہوگا، نہ وہ قریش میں سے ہوگا، نہ وہ عرب میں سے ہوگا، بلکہ سلمان فارسی جو عظمی ہیں ان کی قوم میں سے ہوگا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم سے ہی ہیں، آپ فارسی و نسل ہیں، معاف کیجیے، فارسی و نسل ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا۔ تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ذریعے سے عمل میں آئی، اور آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آنے والا مسیح اور مہدی نہ تو بنو فاطمہ میں سے ہوگا، نہ قریش میں سے ہوگا، نہ عرب میں سے ہوگا، بلکہ سلمان فارسی کی قوم میں سے ہوگا۔ اور اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فارسی النسل ہونا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود بنا دیا، آپ کو امام مہدی بنا دیا، جیسا کہ احادیث میں پیشگوئیاں موجود ہیں۔ تو میرے بھائی بات اصل یہی ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے دیکھے، تو جو آنے والا تھا وقت پر آ گیا، اور آپ نے آ کر یہی کہا کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ وقت پکار رہا تھا، نہ صرف یہ کہ میں زمانے کے مطالبے پر آیا ہوں، بلکہ زمانے نے خود مجھے بلایا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو بات یہی ہے کہ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ، جس کو ذلی اور بروزی کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام جو نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، یہ ذلی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، امتی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل آپ کو یہ درجہ ملا ہے، ورنہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے اور اگر میں دوسری طرف امت محمدیہ میں سے نہ ہوتا تو یہ شرف مکالمہ مخاطبہ مجھے ہرگز نہ ملتا۔ تو بات اصل یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اس زمانے میں امت محمدیہ کی وحدت بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ان کے بعد آپ کی خلافت کا سلسلہ اب جاری ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ جو سورۃ جمعہ میں جو کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور ہم مسلمان بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ متحد ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تمہارے یہ کمزوری دور ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر پھر وہی ایمان اور جوش اور جذبہ پیدا ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں موجود تھا، تو اب سوائے اس کے کہ مسیح موعود اور آپ کے خلفاء کی اطاعت کرو، اس کے بغیر آپ یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اس وقت پاکستان سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب، ان کو بھی ہمارے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیع رضا قریشی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے چینل سے اپنے پیارے حضرت العزیز امام خلیفۃ المسیح خامس ایت تعالیٰ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے تمام دنیا میں دیکھنے والے بہن بھائیوں کو بھی میری طرف سے اور کراچی جماعت احمدیت کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال مسیح ہندوستان کی کتاب صفحہ 478 میں ایک بات بانوی جماعت میں ایک فٹ نوٹ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی 2 حدیں مقرر کر دی ہیں، اور فرما دیا ہے کہ وہ امت ضلالت سے محفوظ ہے جس کے اول میں میرا وجود اور آخر میں مسیح موعود ہے، یعنی ایک طرف وجود بابرکت حضرت کی دیوار روحین اور دوسرے وجود بابرکت مسیح موعود کی دیوار دشمن کش ہے۔ حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اپنی امت میں داخل نہیں سمجھا جو مسیح موعود کے زمانے کے بعد ہوں گے۔ مسیح موعود کے زمانے کے بعد کون سے لوگ ہوں گے؟ جو تابعین کا زمانہ، صحابین کا زمانہ، تابعین کا زمانے کے بعد کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ہم بھی تو اسی دور کے لوگ ہیں جو مسیح موعود کے زمانے کے لوگ ہیں، اس کی طرف وضاحت کر دیں تو جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست۔
جو حوالہ پیش انہوں نے کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں دراصل اس حدیث کا ذکر ہے جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف تہلک امت انا فی اولیہا والمسیح ابن مریم فی آخریہا، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے ابتدا میں ہوں اور جس کے آخر میں حضرت مسیح ابن مریم یعنی آنے والا مسیح موعود اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس حدیث میں دراصل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اول اور آخر کا ذکر بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ اول بھی محفوظ ہے، بہتر ہے، اور آخر بھی محفوظ ہے، اس لیے جو بیچ میں جو گمراہی آئے گی جس کو فیض آوج کا دور کہا گیا ہے، جس میں ضلالت اور گمراہی ہوگی، امت کے فرقے ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، ساری تفصیلات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ان تفصیلات کے ہوتے ہوئے بھی امت جو ہے، امت کا انجام جو ہے وہ بخیر ہوگا، امت کا انجام گمراہی پر نہیں ہوگا۔ یہ بشارت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی ایسا دور آئے گا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ختم ہو جائے گا اور کوئی نیا دور شروع ہو جائے گا، تو اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے بعد، جیسے کہ الوصیت کا بھی ذکر ہو رہا تھا، الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی ہوئی ہے جماعت کو کہ میرے بعد دوسری قدرت ظاہر ہوگی، اور یہ دوسری قدرت ایسی ہوگی جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ تو اس بشارت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے، جو آخری دور ہے، امت کا آخری حصہ ہے، یہ دور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دراصل جو عبارت انہوں نے پیش کی ہے، اس میں دراصل یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے والے لوگ جو ہیں ان کا ذکر ہے دراصل اس میں۔ اور جہاں تک اس بات کا ذکر ہے کہ کیا تحدید کی جا سکتی ہے، حد بندی کی جا سکتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کب تک چلے گا، تو اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے سورۃ العصر سے استنباط کرتے ہوئے دنیا کی عمر 7,000 سال بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ پہلے 1000 سال میں حضرت آدم تھے اور 7ویں 1000 سال میں میں آیا ہوں۔ لیکن اس سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ 1000 سال سے مراد معین 1000 دن یا 1000 سال ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ وہ کتنا اس 1000 سال کو بڑھا دے یا اس کو کم کر دے، تو ایام میں اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو اگر ایام کی صورت میں یا سال کی صورت میں ہم محدود کر دیں اور کوئی حد مقرر کر دیں، تو اس کا اگلا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ گویا کہ اس کے اگلے دن قیامت آ جائے گی، اور اس طرح سے ہمیں قیامت کا علم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم معین سالوں یا دنوں میں اس زمانے کو محدود نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ہم اتنا خلاصتاً کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق امت کے آخر میں اور دنیا کے آخری زمانے میں، دنیا کی جو عمر اس وقت چل رہی ہے، اس کا آخری زمانہ چل رہا ہے، آخری 7واں 1000 سال چل رہا ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے، آپ کے ماننے والوں کا جو دور ہے، اور آپ کے بعد جو قائم خلافت ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا جو دور ہے وہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ یہ بشارت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی کتاب الوصیت میں دی ہوئی ہے، اور اس بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام جاری ہے، اور ہمیں پورا یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ بشارات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وعدوں کے مطابق آپ نے اپنے ماننے والوں کو دی، یہ خلافت جو خلافت احمدیہ ہے انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ لندن سے ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد آصف چغتائی صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد آصف صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل قادیان اور راہ خدا کی ٹیم کو ہماری فیملی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں فرمایا کہ میرے بعد دوسری قدرت کا آنا لازمی ہے، یعنی خلافت کا ایک نظام قائم ہوگا۔
سوال یہ ہے کہ غیر مبین جو تھے وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کیا کرتے تھے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست. چوتھائی صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بیان میں اس کا ذکر کیا تھا کہ دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی ہے قادیان میں 27 مئی کو خلافت کا وجود عمل میں آیا. حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول تسلیم کیا گیا. تو اس وقت مولانا محمد علی صاحب صدر انجمن کے صدر تھے اور خواجہ کمال الدین صاحب سیکریٹری تھے. انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایا مندرج الوصیت اس کے مطابق ہم حضرت مولانا نور الدین صاحب کو آپ کا پہلا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ صدر انجمن احمدیہ کے تمام ممبران، پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خاندان، اور اس کے علاوہ موجود الوقت جتنے بھی اس وقت صحابی یا احمدی افراد موجود تھے، 1200 تعداد بیان کی جاتی ہے، ان سب نے متفقہ طور پر خلافت کو تسلیم کیا. اب رہا یہ سوال کہ سن 1914 تک، 1908 سے لے کے 1914 تک بلا چون و چرا، چاہے وہ مولوی محمد علی صاحب ہوں یا خواجہ کمال الدین صاحب ہو یا ان کے ہمنوا جتنے بھی جو بعد میں الگ ہو گئے جو لاہوری پارٹی سمجھی جاتی ہے، ان سب نے بلا چون و چرا حضرت خلیفہ اول مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کی. ہاں یہ اور بات ہے، چونکہ ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ آپ عالم دین بھی ہیں اور بڑا مقام رکھتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کا بڑا درجہ بیان کیا ہوا ہے، اور چہ خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دین بودے ہمیں بودے، جو شعر آتا ہے آپ کا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میری جماعت کا ہر فرد نور دین جیسا بن جائے. تو گویا کہ ایک اعلیٰ مقام تھا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بھی، جماعت کے اندر بھی. تو لہٰذا آپ کے اس دور میں ان لوگوں کو کچھ چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اندر ہی اندر چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ کی وفات کے بعد خلیفہ تو ہم کو تو کوئی بنائے گا نہیں، اس واسطے کیوں نہ اس کو جڑ سے ہی کاٹ دیا جائے. تو یہاں پر یہ سمجھیے کہ تھوڑا بہت ان کے اندر ایک انانیت آ گئی تھی کہ خلیفہ بننا ہو. نظر آ رہا تھا کہ حضرت میاں محمود احمد صاحب کو خلیفہ چن لے گی قوم، لہٰذا ان لوگوں نے اندر اندر ایک سازش شروع کر دی. تو اطاعت تو بظاہر کر رہے تھے، لیکن جب آپ کے آخری وفات کا وقت جب آیا ہے، اس سے پیشتر ہی انہوں نے کچھ پمفلٹ اور مختصر رسالے کتابچے جو ہیں انہوں نے تیار کر رکھے تھے، بلکہ کچھ مدراس میں جموں اور کشمیر وغیرہ میں تقسیم بھی کر دیے تھے. تو گویا اس سے اندرونی جو ان کا اختلاف یا اندرونی جو فتنہ تھا وہ نظر آ رہا تھا. تو لہٰذا یہ بات تو مسلم ہے کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو ان کو کوئی چون چرا کرنے کا موقع نہیں ملا، اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہے. بعد میں ان لوگوں نے انحراف کر دیا کہ خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے، صدر انجمن اب کافی ہے. تو یہ ساری ان کی غلطی اسی واسطے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا. ان لوگوں نے سمجھا کہ اگر ہم غیر احمدی عام مسلمانوں کے عقائد کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ گھل مل جائیں گے تو ہماری ترقی زیادہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ترقی معکوس ان کو عطا کی کہ کہاں تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، کہتے تھے کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے. بعد ازاں پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ جو اکثریت کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ آہستہ آہستہ بالکل اقلیت میں ہو گئے، اور آج کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے سے نظر آتے ہیں. اور خلافت کے زیر سایہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو 260 سے زائد ممالک میں ترقی عطا کی ہے. لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے پھر احمدیت میں لوگوں کو داخل کیا. یہ سارے لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ انہی مسلمانوں میں سے آئے ہیں، غیر اقوام میں سے بھی آئے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی بات اصل یہی ہے کہ خلافت اولیٰ کو تسلیم کر کے انہوں نے تو اپنے ہاتھ خود کاٹ لیے تھے. بعد ازاں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم کو تو کسی نے خلیفہ بنانا نہیں، لہٰذا کیوں نہ اس جڑ کو ہی ختم کر دیا جائے. لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف تھا، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مکتوبات تھے اس کے خلاف تھا، رسالہ الوصیت کے چونکہ یہ خلاف تھا جس کا کہ یہ حوالہ دے کے خلافت اولیٰ قائم کر چکے تھے. لہٰذا بعد میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اپنی نفسانیت کی وجہ سے یہ جماعت سے دور ہٹے. اس کا نتیجہ کیا ہوا
کہ خلافت کے نظام سے یہ دور ہو گئے، نظام وصیت سے یہ دور ہو گئے، بہشتی مقبرے کے نظام سے یہ دور ہو گئے. پھر یہ ہے کہ جس ترقی کا یہ ذہن میں خاکہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، آہستہ آہستہ سمٹ کے چند افراد کی صورت میں کہیں کہیں پر جو خال خال نظر آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ثابت کر دیا کہ حق ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی تائید ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید خلافت حق کا اسلامیہ کے ساتھ. جزاک اللہ تعالیٰ جزا. بنگلور انڈیا سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم ظفر احمد صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر صاحب آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ جی اپنا صاحب ظفر احمد بنگلور سے بول رہا ہے. یہ ہمارے ایک مخالف غیر احمدی عالم کا سوال ہے جو ابھی حیدرآباد سے مجھے فون پر بتایا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات پر ان کو اعتراض ہے. الہام یہ ہے کہ انت منی بمنزلۃ الاولادی، اور دوسرا الہام یہ ہے کہ انت منی بمنزلۃ الولدی. اس پر تھوڑی سی تشریح کریں. وہ اب حیدرآباد میں اس وقت یہ راہ ہدا کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور وہ مولانا کریم الدین صاحب شاہ سے اچھی طرح واقف بھی ہیں. جزاک اللہ. شکریہ. مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کریں گے. جی جزاک اللہ. بالکل یہ درست بات ہے. الہام جو انہوں نے بیان کیا ہے اپنے غیر احمدی دوست کے حوالے سے کہ انہوں نے حیدرآباد سے ان کو فون کر کے بتایا ہے، تو بالکل بے شک یہ الہامات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ انت منی بمنزلۃ اولادی اور انت منی بمنزلۃ ولدی، دونوں طرح سے یہ الہام آتا ہے. تو اس میں بنیادی طور پہ تو میں اپنے غیر احمدی بھائی سے یہ عرض کروں گا کہ پہلے اس الہام پہ بمنزلتی کے لفظ پر غور کریں. یہ نہیں بتایا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جیسے کہ بیٹا ہوتا ہے. تو جواب میں جیسے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے بات کی ہے، تو قرآن مجید کے حوالے سے ہی ان کو سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور کسی کو اس نے نہیں جنا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے. لیکن قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو، ایسے یاد کیا کرو، ایسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپوں کا ذکر کیا کرتے ہو. تو کیا نعوذ باللہ اس آیت سے ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اب ہمارا باپ ہو گیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں جنا ہے اور وہ ہمارا باپ بن گیا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے دراصل اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے جو اونچی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ادراک سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، ان ادراک سے باہر کی چیزوں کو تشبیہی کلمات سے اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھانا چاہتا ہے. تو اس آیت میں جو میں نے بھی پیش کی اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپوں کو یاد کیا کرتے ہو، اس میں ایک تشبیہ کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کس نوعیت کا ہونا چاہیے. تو بالکل اسی کے مطابق اور اسی سے مشابہت رکھتا ہے وہ الہام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ولدی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے باپ کے لیے اس کا بیٹا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو قرب میں رکھتا ہے، اس کو قرب کی جگہ دیتا ہے. اسی طرح میں تجھے اپنے قرب میں جگہ دیتا ہوں، اسی طرح تو مجھے پیارا ہے، اسی طرح میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ دراصل تشبیہی کلمات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار کے اظہار کے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ورنہ اسے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ جیسے بعض لوگ اخذ کرتے بھی ہیں، اور جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں شاید انہوں نے کسی سے سنا بھی ہوا ہو نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے نعوذ باللہ آپ کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے الفاظ میں بھی جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے تو اس طرح ہے جیسے کہ بیٹا ہوتا ہے، جیسے کہ باپ کے لیے اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کے قریب اور اس کے محبت اور شفقت کا
محبت ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ پیار کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح تو میرے قریب ہے اور میں تجھ سے محبت اور شفقت سے پیش آتا ہوں. اتنی اس کی حقیقت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لازمی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کئی جگہ اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. تو اس لحاظ سے تصوف کی زبان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو بھی اولاد اللہ کہا گیا ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے. جیسا ایک باپ اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی بھی دیکھ ریکھ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اناجیل کا اور بائبل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انجیل میں آتا ہے کہ لوگ آئے پتھراؤ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم کس بات پر مجھے پتھر مارتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو انسان ہو کر، ابن آدم ہو کر جو ہے اپنے آپ کو ابن اللہ کہتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کیا تم نے نہیں پڑھا تورات میں کہ دیکھو میں نے کہا کہ تم خدا کے بیٹے ہو. مطلب ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے نام سے بھی خطاب کیا ہے. تو یہ جو اولیاء اللہ ہے یا انبیاء اللہ ہیں، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے پیار اور محبت کے اظہار کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک باپ کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے. تو یہ اصطلاح تو بائبل میں بھی آتی ہے اور یہ اصطلاح صوفیاء کے کلام میں بھی آتی ہے. تو اس لحاظ سے، اور جیسا کہ مولانا نے ذکر کیا کہ انتا بنی بے منزلت اولادی، یہ نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. نہ مسیح السلام نے کبھی یہ دعویٰ کیا. ہاں، مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اشتعال پیدا کرنے کے لیے یا مسیح موعود علیہ السلام کے بعض کشوف کو لے کر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. پھر ایک اور الہام جو ہے آپ کا جو ہے وہ دراصل صحو کتابت کی وجہ سے وہ غلط آ گیا ہے کہ اسماء و ارا کی بجائے وہاں پر اسماء ولدی پڑھتے ہیں، اے میرے بیٹے سن. حالانکہ وہ الہام غلطی سے جو ہے وہ قلم برداشتہ جب آدمی لکھتا ہے کہ ارا جو ہے الف رے اور یہ ملا دیا جائے تو ولدی کی طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو لکھنے والے کاتب نے بھی اس کو جو ہے وہ ولدی لکھ دیا ہے، وہ اصل میں صحو کتابت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو میرے بھائی بات اصل یہی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی ایک حقیر بندہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیر غلام اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. اور آپ نے یہی فرمایا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیر غلام ہوں. چنانچہ عربی اشعار میں بھی اس کا آپ نے ذکر کیا ہے. تو ہرگز اس بات کے قائل نہ مسیح موعود علیہ السلام تھے نہ جماعت احمدیہ کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کوئی اللہ تعالیٰ کا خدائی کا یا خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یہ بھی غلط ہے. پھر اسی طرح ایک اور توجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا جس کو قرار دیتے ہیں، عیسائی لوگ کس کو کہتے ہیں؟ مسیح علیہ السلام. اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی آتا ہے، یہود کہا کرتے ہیں عزیر ابن اللہ ہے، قرآن میں واضح طور پر ذکر آتا ہے. تو گویا کہ محبت کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کہا کہ تو میرے بیٹے جیسا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیٹا بن گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جیسا کہ مولانا نے ذکر کیا کہ اذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اپنے باپ دادوں کو جیسے تم یاد کرتے ہو ویسے میرا بھی ذکر کیا کرو. تو جو تعلق بیٹے اور باپ کا ہوتا ہے وہی تعلق اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ایک حدیث میں جیسا کہ آتا ہے الخلق و عیال اللہ، کہ ساری مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ غلط مفہوم لے کے غلط نظریہ پیش کر کے بدنام کرنا اور چیز ہے. لیکن حقیقت کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو اہل تصوف اور اولیاء اللہ کو بھی اولاد اللہ کہا گیا ہے اور اطفال اللہ بھی کہا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کو پیارے ہیں جس طرح ایک باپ کو اپنے بیٹے پیارے ہوتے ہیں. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں انڈیا سے ہی، مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب، ان کو بھی موقع دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قریشی عبدالحکیم صاحب. وعلیکم السلام. محترم، میں آپ کی خدمت گرامی میرا سوال یہ ہے، شیعہ حضرات کا یہ خیال ہے کہ حضرت اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کو خلافت ملنا چاہیے، نعوذ باللہ،
اس سلسلے میں ایک عالم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع سے واپسی پر غدیر خم پر ایک خطبہ ہزارہ مسلمانوں کے مجمع میں دیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی یہ سامنے آتی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک جگہ ایک شیعہ عالم لکھتے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے عمر بن ود کو مارا، مرحب کو مارا، خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا۔ تو ان حالات کے پیش نظر حضرت شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی نعوذ باللہ خلافت کے حقدار تھے۔ اس سلسلے میں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جواب مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ ساری باتیں تو آپ کو معلوم ہی ہیں، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سر الخلافہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بڑی تفصیل سے تمام باتیں بیان کی ہیں، اور آپ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ اگر ان باتوں کو مان لیا جائے، آپ نے جیسا کہ بعض باتیں پیش کی ہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ میں جس کا دوست ہوں تو وہ علی بھی جو ہے اس کا دوست ہے، تو بات یہی ہے کہ یہ قرابت داری کے اعتبار سے پھر یہ کہ ان کا بلند مرتبہ ہونا وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ پھر یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس کا دروازہ ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں تو بہت سارے مفہوم ہوتے ہیں، علی سے مراد حضرت علی ہی نہیں ہے وہاں پر، بلکہ علی بابها کا مطلب اس کا دروازہ بہت اونچا ہے، علی کے معنی ہے بہت اونچے کے ہیں، تو میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے، یہ بھی معنی اس کے ہیں۔ خیر، ان تمام باتوں کو جاتے ہوئے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کیا ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ثابت یہی کیا کہ پہلا خلیفہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، قوم متفق ہوئی اس پر، حتیٰ کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ابتدا میں کچھ دن وہ رکے رہے، بیعت نہیں کی تھی اس میں نے، اس کے بعد یہ ذکر آتا ہے خود انہی کے الفاظ میں ثم مشیت الی ابی بکر و بایعتہ، کہ میں ابو بکر کے پاس گیا اور ان کی میں نے بیعت کی، پھر حضرت عمر کی بھی انہوں نے بیعت کی، حضرت عثمان کی بھی بیعت کی۔ کیوں کی؟ نہیں کرتے بیعت، اپنا جتھا لے کے الگ ہو جاتے، نہیں ہوئے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ کہیں گے کہ ڈر کے مارے خاموش رہے؟ وہ تو کہتے بڑے جری تھے۔ پھر علی حیدر کرار کو بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ڈر کے مارے خاموش رہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات غلط ہے۔ ہاں، اسی طرح سے حدیث قرطاس بھی پیش کیا کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لاؤ میں قلم اور دوات لے آؤ، کاغذ لاؤ، میں کچھ باتیں لکھوا دیتا ہوں۔ آپ کی بیماری انتہائی تھی، بڑی تکلیف میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ ہمیں ساری باتیں آپ نے تو سمجھا دی ہوئی ہیں۔ تو اس پہ آپ جو ہے خاموش ہو گئے۔ تو گویا کہ پھر شیعہ حضرات اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر نے جو ہے وہ پھڈی مار دی اور ان کی جو ہے خلافت یہ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ہی خلیفہ بناتا ہے جیسا کہ پہلے اس نے خلیفہ بنائے۔ تو کیا یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ بے بس ہو گیا تھا کہ علی کی خلافت کی بجائے ابو بکر کی خلافت دے دی؟ تو یہ سب ضنی باتیں ہیں، اور اگر ایسی بات ہوتی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، پھر عمر کو خلیفہ بنایا، پھر عثمان کو خلیفہ بنایا، تینوں خلفاء کی آپ نے باقاعدہ بیعت کی، اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی۔ بلکہ جب بلوا ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے وہاں پر ان کو بھیجا ہوا تھا۔ تو یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ دراصل ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت علی کا رشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دامادی کا رشتہ ہونا، چچا زاد بھائی کا رشتہ ہونا، یہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنا جو اتقاء کا مقام تھا، جو ان کا بلند مقام تھا، وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن پھر اسی وجہ سے خلافت کا حقدار قرار دینا
جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ خلافت خلیفہ میں بناتا ہوں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی، اور اس کے بعد شیعہ جو مرضی کہتے رہیں وہ ان کی غلط باتیں ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں اس بات کی تردید کی ہے، اور آپ نے جس خلافت کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اسی کی آپ نے تصدیق فرمائی. سر الخلافہ آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ پر ساری باتیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حسن جزا. سر الخلافہ حضرت مسیح السلام کی عربی تصنیف ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی اس وقت الاسلام.org جو ہمارا ویب سائٹ ہے اس میں موجود ہے، تو آپ وہاں سے اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا سوال ہے کہ جس طرح کہ میں نے تمہید میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ خلافت کا قیام انسانی کوششوں سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے منشا سے ہوتا ہے. چنانچہ جس طرح مولانا صاحب نے بھی اپنے سوال کے جواب میں یہ بات بتائی تھی کہ مختلف تحریکات قیام خلافت کے حوالے سے قائم ہوئی تھیں لیکن وہ ناکام کوششیں تھیں. اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو خلافت علی منہاج النبوہ کا یہ عظیم الشان انعام عطا فرمایا ہے کہ اس کے متعلق میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. وقت تقریباً کم و بیش 8-10 منٹ باقی ہیں، تو اس کے اندر مختصراً اپنا جواب پیش کرنے کی درخواست. اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں اس ضمن میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کو یہ مخاطب کرتے ہوئے یہ ہدایت دی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب کے سب جمعیت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رکھو. تو یہ جو جمعیت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں استعمال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو جمعیت کے ساتھ پکڑنا ہے، یہ تب تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ایک امام کے پیچھے اور ایک خلیفہ کے پیچھے امت نہ ہو، امت کے افراد نہ ہوں. ایک امام کے پیچھے رہتے ہوئے، ایک خلیفہ کے پیچھے رہتے ہوئے ہی وہ ایک جمعیت کے رنگ میں اللہ تعالیٰ کی رسی سے مضبوطی سے چمٹے رہ سکتے ہیں. چنانچہ اسی وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے بھی ابھی تفصیل سے اس امر پر روشنی ڈالی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری زمانے کے فتنوں کی بات کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی روایات اس سلسلے میں مروی ہیں کہ جب بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے فتنوں کی بات کی، حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ ایسی صورت میں اگر اس وقت کوئی جماعت موجود ہو اور جماعت کا کوئی خلیفہ موجود ہو تو اس کے ساتھ وابستہ رہنا، اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے کے ذریعے ہی تم ان فتنوں اور ان فسادوں سے محفوظ رہ سکتے ہو. پھر اسی طرح اور کئی مواقع پر کئی طرح سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت اور خلافت کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا ولیس فی بیعتہ فی عنقہ بیعۃ ماتا میتۃ جاہلیۃ، کہ وہ شخص جو بغیر امام کے وفات پایا اس کی موت گویا ایسی موت ہے جیسے جاہلیت کی موت ہوتی. پھر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، کہ امام ایک ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے. تو اس طرح سے کئی مقامات پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور خلافت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو ظاہر فرمایا، اور خاص طور پر آخری زمانے کے لیے جس میں مختلف فتنوں نے پیدا ہونا تھا، مختلف فسادوں نے پیدا ہونا تھا، گمراہی نے پیدا ہونا تھا، ایسے موقع کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہدایت اپنی امت کو یہ دی کہ ایسے موقع پر خلافت کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے. چنانچہ آج کل کا زمانہ جو انہی فتنوں اور فسادوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جیسے کہ مول صاحب نے بھی بعض حوالے پیش کیے، بعض جو امت کے علماء ہیں، دانشور ہیں، لیڈران ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو سمجھا ہوا ہے اور انہوں نے اس ضرورت کو مختلف طریقوں سے دنیا کے سامنے پیش بھی کیا ہے. اسی ضمن میں ایک حوالہ میں بھی پیش کرتا ہوں وقت کی رعایت سے. یہ حوالہ 7 روزہ نئی دنیا دہلی کی 11 مارچ 1997 کی اشاعت کا ہے. خلافت ناگزیر ہے کہ عنوان سے اس میں یہ لکھا گیا ہے، خلافت ضروری ہے. اس تعلق سے لکھا گیا ہے کہ خلافت کے بغیر نہ تو دین غالب ہو سکتا ہے اور نہ عدل و انصاف کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، نہ مشرکانہ نظام کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ نماز کا مکمل قیام ہو سکتا ہے، نہ زکوٰۃ کا پورا انتظام نافذ ہو سکتا ہے، نہ نیکی فروغ پا سکتی ہے، نہ برائی ختم ہو سکتی ہے، نہ جمعہ و عیدین کا انتظام ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی پوری اطاعت ہو سکتی ہے، نہ مسلمانوں کی حالت درست ہو سکتی ہے. خلافت کے بغیر زندگی گزارنا جاہلیت ہے بلکہ جینا درست نہیں. خلافت کے بغیر دین اسلام اپاہج، لولا اور لنگڑا ہے. تو
ایسے حوالے بے شمار ایسے حوالے ہیں جس میں امت مسلمہ کے لیڈروں نے اور علماء نے اس حقیقت کو سمجھا اور اس ضرورت کو محسوس کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا. لیکن یہ ساری چیزیں پیش تو کیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہیں یہ خلافت جس کے لیے ہم دعائیاں دے رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی ضرورت کو پیش کر رہے ہیں، کہیں یہ خلافت قائم تو نہیں ہے. وہ اس طرف نہیں گئے کہ وہ یہ ڈھونڈتے کہ دنیا میں کہیں خلافت قائم ہے کہ نہیں. انہوں نے کوششیں شروع کر دی، جیسے کہ محترم مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا، انجمنیں قائم ہوئیں، تحریکات شروع ہوئیں خلافت کو قائم کرنے کے لیے، امت کو متحد کر کے خلافت سے وابستہ کرنے کے لیے. بعض لیڈران نے بعضوں میں خود اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کہلانا چاہا اور اس کے لیے کوشش کی. بہت ساری تنظیموں نے، بہت ساری حکومتوں نے، سیاسی اداروں نے ان کی مدد بھی کی. لیکن یہ ساری کوششیں مختلف جگہوں میں، عرب میں، ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں، پاکستان میں، کئی جگہوں پر یہ کوششیں ہوئیں، لیکن یہ ساری کی ساری کوششیں ناکام اور نامراد ہوئیں. ان کوششوں کے ناکام ہونے کی دراصل بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں. وہ 2 وجوہات یہ ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ ہمیشہ نبوت کے بعد قائم ہوتی ہے. جیسے کہ طارق صاحب آپ نے بھی ابھی تمہید میں اور محترم مولانا صاحب نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا کہ ما کانت النبوۃ قط الا تبعتھا خلافۃ. کنز العمال کی حدیث ہے کہ جب بھی نبوت قائم ہوئی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے خلافت آئی ہے. نبوت کے پیچھے پیچھے خلافت آتی ہے، خلافت بغیر نبوت کے قائم نہیں ہو سکتی. اور اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ یوں بیان فرمایا کہ خلیفہ کے معنی خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو. اس واسطے رسول کریم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے. تو رسول کا ذل ہونے کی وجہ سے وہ رسول کے بعد آتا ہے. بغیر رسول کے ہوتے ہوئے کوئی خلافت کا نظام شروع کیا جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر دوسری وجہ جس کی وجہ سے یہ کوششیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا ناکام ہوئیں، وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ دنیاوی کوششوں سے قائم نہیں ہو سکتی. خلافت اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے قائم ہوتی ہے. اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلافت کا ذکر کیا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کیا. جیسے محترم مول صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا، ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں خلیفہ میں نے بنانا ہے، میں بنانے والا ہوں. اور پھر لیستخلفنہم فی الارض میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف خلافت کو منسوب کیا. لیستخلفنہم کے بارے میں ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا ایک مختصر سا حوالہ میں نے نوٹ کیا ہے، وہ پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں آیت لیستخلفنہم کے معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خلفاء مقرر کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ مقرر کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو مدبر السماوات والارض ہے اور لطیف لما یشاء ہے، جب اصلاح عالم کے لیے کسی خلیفہ کی ضرورت سمجھتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں الہاماً ڈال دیتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو خلیفہ منتخب کر لیں جسے خدا تعالیٰ خلیفہ بنانا چاہتا ہے. وقت میں گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں، بہت ہی تھوڑا مختصر سا رہ گیا ہے. میں نے کئی چیزیں اور بھی بیان کی نوٹ کی ہوئی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. تو اسی پر اختصار کرتے ہوئے آخر میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خلافت جو نبوت کے بعد قائم ہوتی ہے اور جس کو خود خدا تعالیٰ قائم کرتا ہے، یہ خلافت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ میں قائم ہے، 108 سال سے قائم ہے. اور اس وقت اس خلافت کے 5ویں مظہر حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جماعت احمدیہ اور احباب جماعت کو روحانی ترقیات کی شاہراہوں پر گامزن کر رہے ہیں. تو وہ خلافت جو امن کی ضامن ہے، جو فتنوں سے بچانے کی ضامن ہے، وہ خلافت جو جاہلیت کی موت سے بچانے والی ہے اور ڈھال کا کام دینے والی ہے، وہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہے. تو ہم دنیا کے لوگوں سے اور تمام مسلمان بھائیوں سے یہ توقع کریں گے اور امید کریں گے ان سے کہ وہ ضرور اس کے بارے میں غور کریں گے، اس خلافت کے بارے میں جو امتی نبوت کے بعد قائم ہوئی اور خدا تعالیٰ نے خود جماعت احمدیہ میں قائم کی ہے. یہی عافیت کا حصار ہے. اس کی طرف آئیں گے تو تمام فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس خلافت کو سمجھنے اور اس کے زیر سایہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حسن جزا. ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. جس طرح کی تفصیل سے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے یہ وعدہ کیا ہے
کہ اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت کا یہ انعام عطا فرمائے گا۔ آج جو جماعت احمدیہ میں خلافت قائم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت احمدیہ ایمان میں بھی اور اعمال صالحہ میں بھی دنیا کے سامنے ایک مثالی نمونہ پیش کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اس انعام کی مستحق سمجھا اور اس جماعت کو یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس میں حضور فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ خدا کی جو 8 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تھے، آج اس کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے جو ہم نے قادیان دارالایمان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ 4 ایپیسوڈز لندن سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک نئی سیریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا